ممبروں پر کہ اے لوگوں فکر کرو اپنی، انہیں تمہاری فکر نہ ہوتی تو یہ ممبروں پر بیٹھ کر یہ واعظ و نصیحت نہ کرتے۔ ان کی واعظ و نصیحت کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ جو ایمان کا درد لے کے ممبر پر بیٹھتے ہیں کہ یار، اور میرے نبی کریم علیہ السلام بھی غاروں میں جا کر جو درد لے کر رویا کرتے تھے، ان کے رونے کا بھی یہی مقصد تھا کہ میری امت میں سے کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، میری امت کا بندہ روز محشر دوسرے نبیوں کے سامنے رسوا نہ ہو، دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ میرے آقا کا رونا اس لیے نہیں تھا کیونکہ میرے آقا مدنی تاجدار سے تو کوئی خطا ہو نہیں سکتی تھی، آپ کا رونا اس امت کے لیے تھا، لیکن اس امت نے جو بے وفائی کا کیا، جو اظہار کیا ہے، یہ روز محشر پتہ چلے گا کہ میرے حضور کی بارگاہ میں جا کر میرے آقا جب سوال پوچھیں گے کہ میں تمہارے لیے جو غاروں میں روتا رہا، مجھے بتاؤ میرے آنسوؤں کا تم نے مول کیا پایا، میرے آنسوؤں کا تم نے احساس کیا کیا کہ میں نے تمہارے لیے اللہ سے ہر وہ آسانی مانگی، ہر وہ آسائش مانگی کہ یا اللہ اگر اس طرح کر لیں تب بھی معاف کر دینا، اگر اس طرح کریں تب بھی معاف کر دینا، کسی غریب کو کھانا کھلا دے تب بھی معاف کر دینا، لیکن تم نے حرام مال کو نہ چھوڑا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے حرام مال کھایا، جس نے حرام مال کے لیے آگے بڑھا، فرمایا وہ ہمارے میں سے نہیں، روز محشر ان کے لیے سفارش میری بارگاہ میں سے نہیں ہوگی۔ اور اے دوستو، اس دنیا میں اس وقت یہ جو دور ہے، اس میں سب سے جو بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں، احساس کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار، یہ جو ہم سامنے بیٹھے، یہ آج ہمارا درد ہے کہ ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، یہ جو آنسو ہے، اگر یہاں درد ہے کہ ہم سے جدا ہوئی، اگر یہی آنکھیں کسی قبر کا عذاب دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ اگر آج قبر کا عذاب نہیں ہم سے برداشت ہوتا تو جب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بچے ہماری آنکھوں کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ حال کیا ہوگا؟ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ماحول کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں ایک بچہ تھا، معصوم سا بچہ، وہ معصوم سا بچہ نا قریب سے گزرا تو رو رہا تھا، اور جب رون لگا نا تو کولوں ایک بزرگ نکلے، کولوں گزرے تو انہوں نے بڑا ایمان والا درد محسوس ہویا، تو قریب آئے تو آخر لگے بچے تو رونا کیوں ہے؟ فرمایا پوچھا بیٹا رو پیا کسے شے واسطے رویا ہوئے گا؟ بچے ضد کرتے ہیں کس گل تو رو پیا؟ فرمایا یہ رونا دنیا دی کسے شے دی طلب نہیں، یہ دنیا دی طلب واسطے نہیں رویا، یہ جڑے آنسو نے نا، یہ جڑا رونا ہے، یہ جڑا درد ہے، مینوں محسوس لگتا ہے یا رب دی ذات واسطے ڈردا پیا یا کسی اور شاید واسطے، یہ اندر کوئی رونا جڑا وہ کسی اور وجہ نہ لے۔ آپ نے فرمایا بیٹا بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ معصوم ہے، تو نے کوئی گناہ نہیں کیے ہوں گے، تو نے کوئی بہت بڑا حرام کام نہیں کیا ہوگا، لیکن تیرے رونے کا وجہ پتہ محسوس ہوتی ہے کہ تیرے رونے کی وجہ کوئی عام نہیں۔ جس کے اس دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے نا، اس کے رونے کا انداز اور ہوتا ہے، جو رشتہ دار برادری آتے اس کے رونے کا انداز اور ہوتا ہے، جن کے اندر سے رونے آنسو نکلتے ہیں نا، ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اندر سے رو رہے ہیں۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جب اللہ سے ڈر کے روتا ہے تو اس کے رونے کا انداز بھی الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا بیٹا بتا تو صحیح تیرے رونے کا انداز کیوں ہے، تو روتا کیوں ہے؟ فرمایا حضور نہ پوچھیں، آپ بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، میرے رونے کی کوئی وجہ نہیں۔ فرمایا نہیں، تیرے رونے کی کوئی تو وجہ ہوگی، بتا تو صحیح تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر میرے مصطفیٰ کے آنسوؤں کی سمجھ لینی ہے تو اس درد والے کے پاس جا جس کے درد سے آنسو نکلے ہیں کہ میرے مصطفیٰ لاجپال غاروں میں جس قدر اپنے درد سے رویا کرتے تھے، تو میری سیدہ فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے آنسو کا درد بڑا عجیب ہے، مجھے بھی رونا آتا ہے، یہ جانور بھی روتے ہیں، یہ پہاڑ بھی روتے ہیں، یہ درخت بھی روتے ہیں، جب سے آپ رو رہے ہیں کوئی چیز کھانا نہیں کھا رہی آپ کے درد کی کیفیت کی وجہ سے۔ فرمایا مجھے اپنی امت کا فکر ہے، مجھے اپنی امت کا فکر ہے کہ میری امت کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، لیکن اس امت نے وہ بے وفائی کی، وہ ہر کام کیا جس سے میرے مصطفیٰ نے منع کیا، ہر وہ کام کے قریب گیا جس سے شریعت نے منع کیا، ہر وہ کام کیا جس نے رب العالمین نے منع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں وہ بچہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے صرف کھانا مانگا تو میری ماں نے ہانڈی والے کے لیے آگ جلائی، بڑی بڑی لکڑیاں جب
चूल्हे में लगाई तो उसे आग न लगी, तो आप उन्होंने छोटे छोटे कागज उठाए, छोटे छोटे तिनके उठाए, जब लकड़ियों पे रखे, आग रखी तो मेरी चीख निकल गई। मेरे दिमाग में आया कि रोज़े महशर जब होगा, अल्लाह ताला का हिसाब होगा और अल्लाह ताला की साथ जहन्नम में जहन्नमियों को जहन्नम में भेज देगी, जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन जब बड़ी आग लकड़ियों को, फिरौन को, शद्दाद को, जानी को, शराबी को, सबको जहन्नम में जब डाला जाएगा, उन्हें आग लगाई जाएगी, वो मासूम सा चेहरा, वो मासूम सी सोच कहती है कि जब उन्हें आग नहीं लगेगी, वो छोटे छोटे तिनके जब उठाए जाएंगे, मेरा खौफ इसलिए बढ़ गया कहीं उन छोटे तिनकों में मेरा नाम न शामिल आ जाए। ऐ मेरे दोस्तों, आज